بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360 شو می دا منی۔ ہم لوگ یہ ایک بنیادی سوال ہے، یا آپ نے پیسے کہاں سے بنائے، اثاثے کہاں سے بنائے، اس سوال کا جواب یہ سوال شروع ہوا پیناما پیپرز سے، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ ناکافی سمجھا سپریم کورٹ نے۔ شو می دا منی نہیں بلکہ شو می ہاؤ یو گاٹ دا منی۔ ہاؤ یو گاٹ دا منی، بٹ a movie wasn't made on that, so I said show me the money۔ یہ سوال کہاں سے شروع ہوا؟ سپریم کورٹ کے سامنے ناکافی ثبوت پیش کی گئیں، جس کے بعد ایک JIT بنائی گئی، جس کے بنانے پر مٹھائیاں بانٹی گئیں حکومت کی طرف سے، حکمران جماعت کی طرف سے۔ اور آئی تھنک اس دن معیز وہ کیس نہ PML نون ایکچولی جیتی تھی نہ PTI، بٹ میرے خیال سے حلوائی اور مٹھائی والے ضرور جیتے تھے۔ ٹھیک، خدشہ یہی تھا کہ ہم شاید یا تو ہم نہیں سمجھے، شیخ رشید صاحب کو بھی بہانہ مل گیا تھا پھر سے مٹھائی منگوانے کا۔ صحیح، ہم اس کے بعد JIT کی رپورٹ ختم ہوئی، پھر جرا ہوئی، اور اب ججمنٹ ریزروڈ ہے۔ اور جس طرح حیدر صاحب نے اشارہ کیا، آج ہمارے مہمان ہیں شیخ رشید احمد صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، احمد صاحب کے ساتھی ہیں، اس تمام سفر کے اندر ان کے ساتھ رہے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا۔ وکیل جو ہیں سر، آج کے حالات میں 9 سال اور اس سے پہلے تقریباً 12 سال ترس جاتے تھے کہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہو سپریم کورٹ میں اور اس میں ان کا نام ہو، آرگیومنٹس ہوئی ہوں۔ سر یہ آپ نے ابھی تک میرے خیال سے یہ دوسری دفعہ آپ کر چکے ہیں، آپ کی آرگیومنٹس ہوئی، آپ نے کہا کہ میری 62 اور 63 کی پوزیشن ہے اور میں نے ہی صحیح جگہ جو ہے ڈھونڈی تھی۔ یو ہٹ دا ہارٹ آف دا ایشو آپ کے خیال میں، کہ کچھ نہ ہو تو یہ صادق نہیں ہے اور امین نہیں ہے۔ جی ہاں، بلکہ پرسوں میں خان صاحب کی میٹنگ میں کہا، پہلے میں نے کہا آپ صاحب مجھے اپریشیٹ کریں، پریز کریں، کیونکہ خان صاحب تو اور جہانگیر تو میرے ساتھ تھے ہی، یا شاہ صاحب بھی، پارٹی کی بڑی ڈیفرنٹ رائے تھی، وہی جو پیپلز پارٹی کی تھی کہ کیس ملک میں، اور میں کہا یار میں تو کر رہا ہوں، آپ بھی سارے کھڑے ہوں میرے ساتھ۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے کیس کیا جائے، اور یہ کام کرانے کے لیے میں اعتزاز کے پاس بھی گیا، اور کھوسا صاحب یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرا یہی پہلا سوال ہے آپ سے سر کہ یہ آپ کا یقین کب بنا کہ یہ روٹ، کیونکہ دیکھیں دھرنوں میں عدالت کا رخ نہیں کیا گیا تھا ایز سچ، اور جب ہوا اینڈ میں JIT بنی اور رپورٹ آئی تو وہ خان صاحب کے کوئی حق میں بھی نہیں تھی، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ سر ایک روٹ ایسا لیا گیا جو پہلے نہیں لیا گیا تھا۔ آپ نے راغب کیا خان صاحب کو، جو کہ خٹک صاحب کے کوئی بہت زیادہ اچھی پرفارمنس نہ کر پانے کے بعد لگ رہا تھا آپ کے پاس چوائس بھی نہیں تھی PTI کے پاس، لیکن آپ نے انہیں راغب کیا، اور اب ہم یہاں کھڑے ہیں کہ کم سے کم تاثر یہی مل رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس دن کے مقابلے میں آج خاصے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، بٹ ڈیفینیٹلی پولیٹیکلی آپ نے کافی ڈینٹ کیا ہے پرائم منسٹر کو۔ بس سیاست میں ہوتا ہے، nobody can beat the experience۔ میں خان صاحب کے جوڈیشل کمیشن میں جانے کا حامی نہیں تھا، ساری پارٹی حامی تھی، سو اب میری یہ رائے تھی کہ خان صاحب ایک بڑی پارٹی ہیں، اور ان کے جانے سے، اور میرے پاس وکیل نہیں تھا کوئی بڑا، حامد خان ان کا بڑا وکیل تھا، انہوں نے پورا رضیہ بٹ کا ناول پڑھ دیا تقریر میں، تو ان دی اینڈ میں سمجھتا ہوں خان نے بڑی ہمت کی، ہی ورک ویری ہارڈ، اور 126 دن بلا ناغہ عدالت میں آئے۔ اور پھر جماعت اسلامی کی بھی میں نے منت کی، سراج الحق صاحب سمجھدار نوجوان سیاستدان ہیں، میں نے کہا اپنی پلی چینج کرے، اینڈ آئی ایم گریٹفل تھینکفل ٹو ہم آلسو، لیکن نہیں مانی تو پیپلز پارٹی میری ریکویسٹ نہیں مانی، حالانکہ میں 2 دفعہ چل کے ان کے پاس گیا، ان کا خیال تھا سپریم کورٹ سے کچھ نہیں نکلنا۔ تو اگر آپ کے پاس جو آپشن رہ گئی ہے وہ آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ ہاں وہ تو اب ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اینی وے دیر آیت درست آیت، دیر آمد درست آمد۔ سو اب کیس جو ہے میرا خیال ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سنا ہے کہ آج ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا یہ کامہ لگا دیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ لگا ہوا تھا،
میں آپ کو جرت سے یہ بات کہتا ہوں، ان میں جرت ہی نہیں تھی کہ یہ الیکشن والے دن اپنا کامہ لگاتے کہ یہ دبئی کا جو ملازم ہے یہ پرائم منسٹرشپ کا کینڈیڈیٹ ہے. ہم اتنی کٹ لگاتے کہ جینا مشکل کر دیتے ان کا. صحیح ہے، لیکن شیخ صاحب یہ جو یہ کیجولنس ہے، یہ جواب دینا، جواز پیدا کرنا عوام کے سامنے کہ دیکھیں جی وہ خاص آدمی ہے، کون لیتا وزٹر ویزا، دیکھ لینا ایک شیل کمپنی بنائی. سر یہ جواز پھر خان صاحب بھی پیدا کرتے ہیں جب کہتے ہیں دیکھو میں تو کرکٹر تھا، میرے پاس نہ کوئی رسید ہے نہ میری کوئی انکم ٹیکس سٹیٹمنٹ ہے. یہ جواز میں پیدا کرتا ہوں جب میں نہیں دے پاتا، ایک آفیشیل اکاؤنٹیبلٹی آپ کرتے ہیں جب آپ نہیں دے پاتے. یہ ہم پی ایم ایل نون تو اس چیز کے پیچھے چھپ رہی ہے نا سر کہ آپ ان کا حال دیکھیں، آپ ان کا حال دیکھیں. گزارش یہ ہے کہ یہ بچوں کا مال کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا کہ ان کے پیچھے ان کے باپ کا جو کہ پبلک آفس سر وہ ہولڈر کہتے ہے ہیں کہ ان کا باپ شیئر کی ہے. دادا کی دین ہے، دادا سے پوچھیں، ان سے پوچھ نہیں سکتے، بچوں سے پوچھیں. میرا کچھ نہیں ہے، میں وزیر اعظم پاکستان. لیکن اگر آپ آفس بیرر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اور آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے نام پہ کس طرح سے ایسٹس لیے گئے، تو پھر آپ کو بھی یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ ایسٹس کس طرح لیے گئے. اب آپ دو باتیں کریں گے نا تو میں اکیلا آدمی، کمزور آدمی ہوں، ویسے تو صحت میں زیادہ بہتر ہوں آپ سے. میں نے سپریم کورٹ میں کہا یہ مستری مجید کے بچے نہیں ہیں، یہ میدے ڈینٹر کے بچے نہیں ہیں، یہ جیرے مکینک کے بچے نہیں ہیں، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بچے ہیں جو 16 سال کی عمر میں 800 کروڑ روپے کے فلیٹ کے مالک بنے. دس از دا ایلیگیشن وچ وی ہیو. اب آپ وکیل بھی ہیں بدنصیبی سے، مجھے تو 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں وکیل بنے یا 126 دن. لیکن شیخ صاحب، لیکن یہ بتائیں سر، دیکھیں جی نہیں سر دیکھیں یہ اب کیوں، یہ تو پرانی الیجڈ کرپشن ہے نا سر، اب کیوں جو ہے ان پہ یہ بات آئی؟ پیناما پیپرز کے ذریعے سے جو بات ہے وہ اتنی بڑی بات کیسے بن گئی؟ یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، یہ پچھلے ان کے ٹینیورز میں کیوں نہیں اتنی بڑی بات بنی تھی ان کے فلیٹ؟ دیکھیں 17 سال سے 19 کیسز، 21 میں سے 2 ٹرائل ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر کیس اور 13 سازش کیس. 19 ریفرنس پڑے ہوئے ہیں 17 ایئر سے. خدا کی طرف سے بعض پکڑ کے لمحات ہوتے ہیں. میں نے تو نقشے میں بھی دیکھا تو مجھے یہ پاناما نظر نہیں آ رہا تھا کہیں. اور نواز شریف اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے کہ اس کے لیے پاناما کیس بنایا گیا. کاش نواز شریف اتنا بڑا لیڈر ہوتا کہ اس کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں بنتی. یہ تو بھیگی بلیاں ہیں. نہیں سر، کل رانا ثناء اللہ ہمارے شو پہ تھے اور انہوں نے کیا ہے سر، رانا صاحب نے کل ہمارے شو پہ کہا کہ یہ جاوید ہاشمی صاحب کی آپ باتیں سن لیں، یہی اشارہ ہے اور یہی لوگ پیچھے ہیں اور یہی حقیقت. اور ہمارے شو پہ کل ہی کہا ہے انہوں نے، رانا ثناء اللہ. جس بیوی کی سیاسی ڈیورس ہو جائے اس کے بیان کو قانون میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جس بیوی کی سیاسی ڈیورس ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میرا بندہ ایسا تھا اور مجھے یہ دیٹ ہیو نو ڈگری. آپ کے ساتھ اتنا پائے کا وکیل بیٹھا ہے انہوں نے اور ہاشمی صاحب نے سر انہوں نے جو کچھ بھی کہا میرے نوٹس میں ہے. ان دی اینڈ جو ہے وہ وہیں جا کے ہٹ کرتا ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کو نون کا ٹکٹ دے یا کوئی مسئلہ بنے، اور مل جائے گا ان کو اگر ایسے حالات رہے. ٹائمنگ جو ہے ڈیفرنٹ ہے. اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، یا آپ سوال کر لیں یا میری بات سن لیں. آپ پہلے سوال کرتے جائیں، میں شارٹ سویٹ اور سمارٹ، کیونکہ اب میں SSS کا وکیل ہو گیا ہوں، سو میں آپ کو تیز جواب دیتے جاؤں. یہ جا رہے ہیں، گیم از اوور. یہ نااہل بھی ہوں گے، ان کے ریفرنس بھی جائیں گے، اور اگر جان کی امان پاؤں لوگ پاناما کیس کو بھول جائیں گے. اگر حدیبیہ پیپر کا کیس کھل گیا تو دونوں بھائیوں کا سارا خاندان چلا جائے گا. اور آپ نے ابھی کہا کہ وہ والد محترم پہ ڈالتے ہیں، وہ بڑا نیک اور شریف آدمی تھا. تو اب ایسی فرینزک رپورٹ تو نہیں ہے جو مردوں کو ٹرائل کر سکے یا قبر سے سوالوں کا جواب لے سکے. تو صرف نواز شریف کے بیٹے کیوں؟ وہ تو بے انصاف آدمی نہیں تھا میاں شریف. اس نے حمزہ کے بیٹوں کے لیے کیوں نہیں دیا؟ وائی اونلی نواز شریف سنس؟ وائی ناٹ عباس شریف؟ وائی ناٹ ان کی جو بیٹی بھی ہے یا بیٹیاں مجھے نہیں پتا کتنی ہیں، یا 1 ہے یا 2 ہے. شیخ صاحب لیکن ایسی کون سی چمک تھی جو صرف حسین اور حسن میں تھی اور دوسرے بچوں میں نہیں؟ پیپر ملز کھل جائے، جس کے کھلنے کا واضح اشارہ کورٹ نے دیتے ہوئے رائز کیا ہے کہ یہ، اور اس کی وجہ سے
اسحاق ڈار صاحب کے وکیل سے پوچھا تھا کہ آپ یا تو بتا دیں اگر آپ وہاں پہ شاہی گواہ ہیں، اگر نہیں ہیں تو آپ شاہی اکیوزڈ ہیں، آپ پرنسپل مین اکیوزڈ ہیں. ڈار صاحب جب یہ ڈار صاحب کی طرف سے ساری ایویڈنس جا رہی تھی، سارے شواہد جا رہے تھے، تو وہ اس ڈبے کے ساتھ آپ نے اس کے اندر کچھ پیسے ڈالے تھے؟ آئی ایم ٹولڈ 100 روپیہ، سب کو پتا ہے. 100 روپے کا کڑکتا ہوا نوٹ ڈالا کہ ان کا گھر ہی نہیں بھر رہا. میں نے سپریم کورٹ کو بھی سارے صحافی جتنے اینکر تھے ان کو کہا 100 روپے ڈالو، ان کا گھر بھر جائے، ایک دن کا ان کا کو پٹرول ہی پورا ہو جائے. لالچی ہیں، دوسروں کے مال سے خرچ کرتے ہیں، اپنا خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے. انشاءاللہ سب واپس لائیں گے، جیسے انڈیا لے آیا اپنے پیسے ادھر ادھر سے، سوئٹزرلینڈ سے، لنڈن لے آیا، انڈونیشیا لے آیا. -1 نہیں 4 جاتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں لوگ. آپ نے تو سنا ہے انہوں نے کیا کہا کہ کون 4 ہیں ان کا آپ کے خیال سے؟ 40 چلے جائیں جی. 4 کیوں کہتے ہیں؟ صفرہ آگے لگائے. علی بابا کے بعد اگر 40 چور بھی چلے جائیں، اگر علی بابا اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس ملک میں سے 40 چور بھی جائیں تو جائیں، کیوں نہ جائیں؟ علی بابا تو چور نہیں تھا. سب سے پہلے نعرہ علی بابا کے حوالے سے لگا تھا، وہ کسی اور صاحب کے حوالے سے لگا تھا سر. اور آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آج متحرک کرنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کو نواز شریف صاحب کے خلاف؟ نہیں، نواز شریف کے خلاف تو متحرک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ تو میں تب کر رہا تھا جب میرا خیال تھا کہ یہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو اب جو بھی مہم چلے وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ نہیں، یہ بھی میں نے نہیں کہا. میں نے جو ان سے کہا ہے اور مسلسل کہہ رہا ہوں کہ بعض چھوٹی جماعتیں ہیں، اگر وہ عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر ایکسیپٹ کرتی ہیں تو ان کی 2-2 4-4 سیٹیں ان کو دے دی جائے. ان کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. اور خود ان کی 188 سیٹیں ہیں. 188 میں آپ دیکھیں سر، آپ نے کہا نون لیگ کے 3 حصے. میں نے جو کہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں جی، کیونکہ خان صاحب ابھی کہاں پر آپ 2 بندے ہیں نا، اسی لیے آپ ایک صلاح مشورہ کر کے اکیلے آدمی سے سوال کریں نا. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر حلقے میں بعض لوگوں کے، بعض چھوٹی پارٹیوں کے 2-2 3-3 ہزار ووٹ ہوتے ہیں، بعد میں یہ تنگ کرتی ہیں. تو اگر ہمارے پاس گنجائش ہے، کشن ہے، وہ آپ کو لیڈرشپ ماننے کے لیے تیار ہے تو ان کو دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ میں اس پارٹی میں کیس لڑ رہا ہوں پچھلے کئی مہینے سے اور مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. شیخ صاحب، یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو پی ایم ایل نون نے بہت اچھے طریقے سے پلے کیا ہے، جو عمران خان صاحب کے خلاف ایلیگیشن ہے، وہ خان صاحب پہ صرف اس لیے نہیں ٹھہرتی ان دا پبلک آئے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں عمران خان ہوں، صاف چلانے اور شفاف چلانے والا ہی میں ہوں، میں کیوں ایسا کروں گا؟ لیکن پبلک آفس نہیں ہولڈ کیا، یہ ان کا پرسپشن ہے. ان کی سچویشن یہ ہے کہ ان کو فورن فنڈنگ ملی ہے. اب وہ کیوں فورن فنڈنگ ہے، وہ انوسنٹ تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی ریٹرنز پوری نہیں ہیں. الیکشن کمیشن پہ ایک کمپلینٹ پینڈنگ ہے کہ ان کے چیریٹیبل آرگنائزیشن کے آرم کے تحت ان کی پولیٹیکل آرگنائزیشن چلی. وہی ساری ایلیگیشنز ان کے اوپر بھی لگائی جا رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی ہم آنسرنگ؟ دیکھیں یہاں آپ غلط ہیں. دیکھیں یہاں آپ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں سمجھتا ہوں نے کیونکہ ٹکر لی ہے. عمران خان از اے جینوین اپوزیشن لیڈر. اس ملک میں 2 آدمیوں نے اپوزیشن کی ہے، باقی 2 نمبر کی اپوزیشن تھی، ایک عمران خان اور اس کے بعد شیخ رشید. عمران خان از اے ہارڈ ورکر پولیٹیشین اور اس نے اس کیس کو اس مقام تک اور اس نہج تک پہنچایا، اور اس میں ظاہر ہے اب اس کا کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہی رہتا ہے جی بندے کا، بٹ اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ وہ کلیئر ہوگا. ان کا فیصلہ ہو جانے دے، یہ ساری فضائی بدل جائے گی. اور جتنے میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ انہوں نے 50 ارب روپیہ نکلوایا، دیا ہے سیکرٹ فنڈز کو، سیکرٹ ایجنسیز کو، ان کو میں تو کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں. ایک بیسک کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ کیا یہ ماننا زیادہ آسان ہے کہ میں 1 سال کے اندر انگلینڈ کا ہائیسٹ پیڈ کاؤنٹی کرکٹر تھا، یا یہ ماننا زیادہ آسان ہے کہ حسن نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی شروع کی تھی 18 سال کی عمر کے اندر، اپنی فائنینشیل زندگی، اور 2 سال بعد ان کے پاس اربوں کروڑوں روپے تھے؟ مطلب اٹ از اے کویسچن ٹو بی آنسرڈ، جو کہ خان صاحب کو آنسر نہیں کرنا پڑے گا. یہ آپ خان صاحب کا انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں، میں پبلکلی وہی کہہ سکتا ہوں. آپ نے ایک چیز لیکن کہی، کیونکہ اب اگر اتنے مشکل حالات ہیں، آپ نے کہا نون لیگ 3 واضح حصوں میں بٹ سکتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. آپ کیا ان ہاؤس چینج دیکھ رہے ہیں اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں پرائم منسٹر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اسی اسمبلی سے کچھ بن پائیں گے؟ نہیں، سوال دیکھیں، میں نے 2 کہا، 3 آپ نے پتہ نہیں 2 آپ نے مل کر 1 اضافہ کر دیا ہوگا. میں نے کہا 2 گروپ بن سکتے ہیں
اور اس میں میجر گروپ کا فیصلہ ہوگا وہ جو مشرف لیگ کو چھوڑ کے نون لیگ میں آئے ہوئے ہیں. جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 100 دفعہ بکتا ہے, جو ایک دفعہ اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے وہ 100 دفعہ کرتا ہے. سارا جنوبی پنجاب جو ہے منتظر ہے فیصلے میں. میں منتظر نہیں ہوں جی. اگر آپ میری اسٹریٹجی سنیں, کوئی بندہ 20 کروڑ لوگوں میں میرے سے اتفاق نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں اس کو پرولونگ کریں اسٹریٹجی کو, اور اس کو بنانے دیں پرائم منسٹر. اور یہ سارے ڈبے, یہ جو 34 سال کا ڈبہ بنایا نا, 34 سال کا ریکارڈ, ہر چوک میں ٹانگ دیں اس کا, اور ہر بندے کو 100 روپے ڈالو. آپ کو پتا ہے 65 کی لڑائی میں ٹینک 2 روپے کا پتہ نہیں کتنے پیسے ڈالتے تھے. گلیوں میں ہم بچے لے کے پھرتے تھے 65 کی لڑائی میں کہ دفاع کے لیے چندہ دو, ٹینک کا لیے. وہ کوئی 2 آنے ڈالتا تھا, 65 میں تو آپ 1 سال کے ہوں گے. یہ کس طرح کرتے؟ میں 65 سال کا ہوں اس وقت, ماشاءاللہ. میں 65 سال کا ہونے والا ہوں انشاءاللہ. تو یہ کہنا کہ میں 65 سال میں, اور مجھے آپ دیکھیں نا, مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ شرارت کر رہے ہیں آپ. میں آپ کو اتنی اہم بات بتانے والا ہوں. یہ سارے 34 سال کے ٹیکس ریکارڈ کے ڈبے ٹانگیں گے, یہ سٹیل ہل کے ڈبے ٹانگیں گے ہر چونک میں. میں نے راجیو کے خلاف وہ جو بفر کی تو مہم چلی تھی, وہ خود میں دیکھنے گیا تھا. اس وقت انڈیا میں مجھے اتنا مشکوک نہیں سمجھا جاتا تھا. تو ہر چوک میں انہوں نے گتے کی بفر کی گنیں ٹانگ دی تھی. اور امپیچ نکسن کی موو بھی میں دیکھنے گیا تھا کہ ہاؤ اٹ سٹارٹڈ. اور امپیچ نکسن کو بھی میں خود دیکھنے گیا تھا کہ لوگوں نے اس کے خلاف کیسے ایک تحریک چلائی. سو لیٹ دی ڈیسیژن کم. اس رات کو ہم فیصلہ کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے. سر اتنی ساری سٹیزنز آرگنائزیشنز, کافی ساری تاجران, انجمن تاجران, کافی سارے وہ لوگ جن کا آج کے ویسٹڈ آج کے ماحول میں, آج کے سٹیٹس کو میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, انہوں نے تو وزیر اعظم صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے کم واٹ میں. آپ نکسن صاحب کے خلاف جو آپ نے کیمپین دیکھی تھی وہ امنگس دا پیپل کی تھی نا سر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہاں پہ جگہ ہے؟ بہت زبردست جگہ ہے. یہ چھوڑے پرے بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج والے. کیا رول ہے اکانومسٹ میں؟ یہ سارے بکاؤ اور بھاگنے والے اور 2 نمبر کی دولت رکھنے والے. کیا وجہ ہے ہمارے غریب آدمی کی حالت نہیں بدل رہی؟ کیونکہ ہر شعبے میں چور آ گیا. نواز شریف کی سلیکشن لائلٹی ہے, کوالٹی نہیں. جو بے ایمان ہے جتنا بڑا وہ اتنے بڑے ادارے پہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیشنل بینک پہ اسٹیٹ بینک والا کیا بیان دیتا ہے کہ میں سعودی عرب میں چوری میں پکڑا گیا اپنے مالک کے ساتھ غداری کرتے ہوئے. پھر آپ بتائیں, مجھے تو انگلش کا وہ لفظ نہیں آتا کہ یہ کس عہدے پہ, اگر آتا بھی ہو تو یہ نہ ہو کہ اظہار احم کی غلطی ہو جائے کہ یہ لندن میں کیا کام کرتے تھے حضور یہ سعید احمد صاحب, نرسنگ ہوم, اور کیوں نہیں پیش کیا جاوید کیانی کے ماموں کو یا چچ. ہاں, یہاں ہمارے ملک کا اسٹیٹ بینک رن کرتے تھے. فرق دیکھیں نا شیخ صاحب, ایک فرق دیکھیں. جو درباروں کے سامنے جوتیاں کٹھی کرتے ہیں 5-5 روپے پہ, ان کا دربار کا متولی بنا دو تو کیا دربار کی. یہ پاکستان ایک دربار ہے, پاکستان ایک عظیم ملک ہے, وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب بریک کی طرف ابھی میں ساری اپائنٹمنٹیں آپ کے سامنے ڈسکس کر سکتا ہوں کہ اگر ٹی وی پہ ایسا بندہ چاہیے جو بی اے پاس ہو اور ایف اے پاس رکھنا ہے تو آپ ڈی گریڈ کر دیں, ایف اے کر دیں. سارے ٹاپ محکمے میں گن سکتا ہوں جن میں نواز شریف کے. شیخ صاحب آپ سے ایک منٹ ہے, ایک سیکنڈ. اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے ود ان 30 ڈے, یہ سارے کرپٹ, ڈسانس اور سلگش بیوروکریٹس 24 گھنٹے کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے. لائل, کوالٹی اور میرٹ پہ لوگ تعینات کیے جائیں گے اور ملک آگے بڑھے گا. اچھا, یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ یہ کیا صرف ایک چہرہ بدلنے کی ایک سازش ہے, یا ایون سازش نہ ہو, کیا نتیجتاً صرف نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی جائے گی, یا یہ ملک بدلنے جا رہا ہے؟ کیا یہاں واقعی انوائرمنٹ اور کلچر جو ہے وہ اب صاف شفاف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ہم شیخ صاحب آپ سے پوچھیں گے. اور پھر آپ نے بات کی کہ بہت ماحول ہے ایک سیاسی موومنٹ کا بھی اگر چلانی پڑے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کم سے کم اس فیصلے سے پہلے لاک ڈاؤن موومنٹ اور پھر جو خٹک صاحب جتنے لوگ پختونخوا سے لا سکے یا نہ لا سکے, تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک خان صاحب یا آپ نے اس موضوع پہ کوئی بہت زیادہ لوگ نکال لیے ہوں. تو ان 2 چیزوں پہ بات کریں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک فرام دا بریک. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, ایک بڑے دھرنے اور بہت سارے جلسوں کے باوجود دھاندلی, الیکشن کی دھاندلی کی بات جو ہے اینڈ میں کہیں پائے تکمیل تک نہیں جا سکی, کیونکہ آئی تھنک شاید ایک پرسیپشن ملک میں تھا کہ دھاندلی تو یہاں الیکشنز میں ہوتی ہے, شاید اتنی نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے اور نواز شریف وزیر اعظم ہی نہ ہوتے, لیکن یہاں کرپشن پہ ایک لگتا ہے کہ ایک کارڈ سٹرائک ہوا ہے, اور کافی حد تک اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو انہیں شک ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی جو ہے وہ صاف شفاف طریقے سے ہی ہمیشہ انہوں نے پیسے بنائے ہیں یا نہیں, تو یہ آپ اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ایک کانٹرڈکشن یہاں یہ ہے کہ اس وقت لوگ نکلے تھے اس بات پہ, کم سے کم اس کیس کے نتیجے سے پہلے لوگ آپ لوگ نہیں نکال پائے تھے. تو کس طرح دیکھتے ہیں سر آگے پولیٹیکلی کس طرح یہ آپ کے فیور میں پلے کرے گا؟ لوگ نہیں نکلے تھے جب خٹک صاحب نے بھی بات میں عرض کروں, آپ نے کہا جی کہ آپ لوگوں کی یہ رائے ہے, میرا خیال ہے کہ لوگوں کا یقین ہے کہ دے آر کرپٹ اینڈ ڈس آنسٹ. اب میں اگر آپ کو میری بات پہ ایز اے سیاسی ورکر یا عوامی مسلم لیگ سے نہ بلیو کریں, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو عزت اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہر میں نکلتے ہیں دی ہے, کل پتہ نہیں ذلیل ہو جائیں, وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, ذلیل کرتا ہے, کہ لوگ دیوانہ وار ہماری طرف لپک رہے ہیں. دے بلیو کہ ہی از اے کرپٹ مین. اس طرح دیکھیں نا, یہ کیوں ہوا ایسا کہ 1.5 سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور جب عدالت میں آئے تو وہ ٹھس ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ میرے یہ ہیں وہ شواہد جس سے ہم نے یہ گلف سٹیل مل بنائی, یہ ہیں وہ شاہد جس سے میں عزیزیہ سٹیل مل بنائی, یہ ہیں وہ شواہد جس سے ہمارے بچوں. سر جی جب سپریم کورٹ میں آتے ہو, میں نے تو سپریم کورٹ کو پہلے دن کہا تھا حضور والا اس کو لائیو کر دیں. جو پچھلا 5 ججوں نے سنا, میں نے اس میں استدعا کی تھی اس کو لائیو کر دیں تاکہ قوم جو ہے کیمرے کے اندر بھی ایک لوگوں کو ایکسپوز دیکھ لیں. آپ لائر ہیں, مجھے بتائیں کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب کیس کلوز ہو جائے اور آپ کہیں جناب ایک کاما لب گیا ہوتے ردی دی ٹوکری چ پیا سی؟ سر قانون تو اس contemptuous behavior کی بھی اجازت نہیں دیتا, جو کہ ہم پورے ہفتے سے دیکھتے آ رہے ہیں. قانون ایکچولی اس چیز کی اجازت دیتا ہے جب تک کورٹ فنکٹس آفیشو یعنی ججمنٹ پوری طرح نہ دے چکا ہو, تو محفوظ کرنے کے بعد بھی اگر کورٹ اجازت دے تو کوئی چیز بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے بگ ڈیل. وہ آپ کی بات ویسے اپنی جگہ درست ہے کہ لوگوں نے آپ کو پذیرائی اس میں ملی ہے اور آپ نے ایک سٹرائک کارڈ کیا ہے, لیکن شیخ صاحب باوجود اس کے ایسا پھر کیوں ہے کہ دھرنوں میں تو لوگ نکلے تھے, اس موضوع پہ ابھی تک ہم نے کوئی اسٹریٹ پاور نہیں دیکھی؟ مے بی اس لیے کیونکہ آپ صحیح جگہ اس دفعہ گئے ہیں, آپ صحیح فورم پہ گئے تو لوگوں کو اطمینان ہے. میرا خیال ہے دھرنے اب اس کو پیچھے چھوڑ دیں. پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے, اور نواز شریف صاحب کو جس شخص نے بھی مشورہ دیا, 5 مشورے نواز شریف کو بلنڈر کے طور پہ ملے ہیں. نمبر 1, جب ہم نے کہا کہ آئیں رولز بنا لیں, ٹی او آر بنا لیں, انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا. نمبر 2, انہوں نے خود خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ آپ اس کا فیصلہ کریں. نمبر 3, اچھی بلی پروسیڈنگ میں وہ قطری خط لے آئے. نمبر 4, جو انہوں نے ڈیڈ دی اور جس میں ایک وقار احمد میں ڈھونڈ رہا تھا, وہ کل مجھے کسی نے بتایا جی, وہ جب راجہ سلیمان صاحب نے کہا جی یہ وقار صاحب کل ہی کاغذ لے کے آئے, اس وقار کو میں کو 1.5-2 سال سے ڈھونڈ رہا تھا, لیکن سپریم کورٹ کو پتا تھا شاید ہی از اے وقار. اور جب کل میں ان کے پاس پرسوں چوتھ گیا, میں نے کہا جی میں تو آپ کو آسمان پہ ڈھونڈ رہا تھا, آپ تو روز کورٹ میں آتے ہیں اور پھر 3-3 4-4 دن غائب ہو جاتے ہیں. اور شیری نے اس سے ایک دن پوچھا کہ آپ اتنے دن 4-5 دن کیوں نہیں آئے؟ کہتا میں لنڈن چلا گیا تھا, میں دبئی چلا گیا تھا. میں نے کہا جی آپ ہی وہ وقار ہیں جس کے ہر ڈیڈ پہ دستخط ہیں اور جعلی دستخط ہیں. انہوں نے کہا دستخط میرے ہیں جیسے بھی ہیں. اور نمبر 5 جو غلطی کی کہ ٹرسٹی کا پہلے سائن کیے ہیں اور بینیفیشری نے اگلے دن لندن میں سائن کیے ہیں, اور اس 5 پہ جو اٹارنی جنرل نے انڈوس کیا ہے کہ بینیفیشری مریم ہے, اور جب بضد ہوئے حارث صاحب, انہوں نے کہا کھولو 10 نمبر والیوم. اعجاز افضل صاحب نے کہا کھولو,
کھول کے انہوں نے کہا سپریم 123 کورٹ کی نمبر طرف صفحہ سے پڑھاؤ ان کو. یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ جو آپ دستاویزات آپ نے پارلیمان میں پیش کیے تھے اس کو اب ہم اب میری بات ختم ہو تو پھر آپ بولیں نا, میری بات تو ختم ہونے دینا خدا کے لیے. انہوں نے کہا دکھاؤ 123 صفحہ. اس نے کہا آپ کا جو یہ لیٹر بنا ہے اسی طرح کا ہے, آپ نے جو لیٹر یہ بنایا ہے اس کے بعد یہ ٹیسٹیشن کیا ہے اٹارنی جنرل نے, اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ یہ صرف نیلسن اور نیسکال اور منروا کی ٹیسٹیشن نہیں ہے, اس کے اٹارنی جنرل کی تصدیق ہے کہ مریم از دی بینیفیشری. اور اگر آپ کہیں جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا کہ وی جسٹ اوپن اٹ, پھر آپ کو شرمندگی ہوگی پھر نہ کچھ کہنا. نہیں مائی لارڈ آئی بلیو یو, آئی ٹرسٹ یو, آئی بلیو یو. اب کیوں نہیں کوئی کہتا ہے جی والیوم 10 کھولو, بے شک اس میں کچھ بھی نہ نکلے. حتیٰ کہ جسٹس عظمت صاحب نے کہا حضور شاید آپ کے حق میں کوئی چیز ہو, آپ کہیں تو صحیح نا کہ ہم کھول دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آئی ایم سیٹسفائی. اس قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اگر یہ میڈیا نہ ہوتا نا تو ان کی چور بازاری کامیاب ہوتا ہی. 50 ارب روپے لگا کے بھی انہوں نے اپنا کیس بھی آ رہا ہے, سیاسی کالک بھی ملی ہے, اپنا امیج بھی خراب کیا ہے, ساری دنیا میں پاکستان کا وقار بھی خراب کیا ہے. اور وہ ادارے جن کو یہ دان دکھاتے تھے کہ جی ہم تو ڈان لیگ سے نکل گئے ہیں, ہم تو جناب علی یہ کیا نام تھا اس کا جی, ہاں جس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ بریگیڈیئر نعمان جو ہیں, یہ بریگیڈیئر نعمان اس کمیٹی میں تھے جس نے مریم کو کلیئر چٹ دی, پھر نہیں بولتے. اس میں بھی تھے جو پٹھان کوٹ والا تھا, اور دوسرے میں بھی تھے نواز شریف صاحب, آپ کو پتا ہے یہ انڈیویجولز میٹھا میٹھا ہاں پر کوڑا کوڑا تھو ریلیونٹ. یہ شیخ صاحب چودھری نثار صاحب ہی اپوائنٹڈ دس انڈیویجول, میں نہیں کر رہا. صحیح ہے. یہ چودھری نثار صاحب کہاں ہیں؟ چودھری نثار صاحب ادھر ساتھ ہیں, ہمارے حلقے میں رہتے ہیں, اپنے گھر میں ہیں. ملنے گئے سر, آج ان کی کمر میں درد ہے, پریس کانفرنس ملتوی کی انہوں نے. اس وقت جاتا تو پھر پاناما سے بڑی یہ خبر ہو جاتی. نہیں آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے سر, واٹس ہیپننگ؟ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاناما سے بڑی خبر حدیبیہ پیپر ہوگی, تھوڑے دن انتظار کریں, 7 دن انتظار کریں, 2 ہفتے تو صبر کریں جی. کیا کہنے والے ہیں 2 ہفتے ایجنڈا 360 صبر کریں. ہیں جی, ہیں جی, کل کیا کہنے والے ہیں چودھری نثار آپ کے خیال سے؟ مجھے نہیں معلوم, میرا تو خیال ہے گیم از اوور, کوئی کہے یا نہ کہے, جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا ہے یا شام گیا ہے. میں تو 2 سال پہلے اسے کہتا تھا مرد بند باہر نکل. سر آج کی ملتوی ہونا اس کا اشارہ تو نہیں ہے کہ ان کو منا لیا گیا ہے, اب وہ آ کے وہ نہیں کرنے جا رہے؟ اگر منا لیا گیا یا نہیں منا لیا گیا, اصل مسئلہ ججز کا جی, اصل مسئلہ فیصلے کا ہے. شیخ رشید کا یہ سارا پروگرام اور چودھری نثار کی بیماری اور مری میں بیٹھ کے یا صادق کا انٹرویو یا خواجہ آصف کے بارے میں معلومات, دیکھو نا جی, اگر وہ خواجہ آصف کو لانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نثار سے اور شہباز سے اور ڈار سے پھڈا ڈالنے جا رہے ہیں. پھر تو جو بات میں کہتا ہوں 2 گروپ ہو جائیں گے, کھل کے سامنے ہو جائیں گے, پھر تو دہیں پٹاس ہو جائے گی. کیونکہ خواجہ آصف جو ہے وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ مرکز میں کم کرپشن ہے, پنجاب میں زیادہ, سارا پاور پلانٹس اور سارا وہ اپنی پرائیویٹ میٹنگوں میں کہتے ہیں شہباز شریف نے مال بنایا, نواز شریف نے نہیں بنایا. سر یہ سب انسبسٹینشیٹڈ ہے, اور آج کی ملاقات کے حوالے سے پی ایم ہاؤس کی طرف سے بھی تردید آئی ہے اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی تردید آئی ہے کہ مری میں کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں. تو یہ پوزیشنز لوگ اپنی طرف سے لے رہے ہیں, اور میرے خیال سے اپنے لاجک بھی پیش کر رہے ہیں کہ آئی تھنک خواجہ صاحب از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ, یا ہمارے خیال میں شاید خاقان عباسی کین بی ان پوزیشن. میرے خیال میں یاد صادق ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میرے خیال میں نہیں ہوگی, سوائے اس بات کے وہ گھبرائیں کہ وہ لاہور میں ایک اور پرائم منسٹر ہاؤس کھل جائے گا. تو شیخ صاحب اب یہ جو سچویشن آج جس ہم نہج کھڑے ہیں, آپ نے ہمیشہ کرسٹل بال میں آپ دیکھتے ہیں اور آپ کوئی نہ کوئی پریڈکشن کرتے ہیں. آپ نے 2 ہفتے کا تو بتا دیا, حدیبیہ ملز کا بتا دیا, یہ بھی بتاتے چلیں سر کہ آپ کے خیال سے اب ہم یہ الیکشن جو ہیں کیا پہلے ہو جائیں گے, اور آپ کے خیال سے یہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ صحیح وقت آنے پہ سب کچھ ہم بتائیں گے جب پارٹی کا فیصلہ ہوگا, اور اشارتاً یہ کہ یہ اس ساری سازش کے پیچھے کون تھا, اور پھر انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ لوگ پیچھے تھے جو جن کا حوالہ جاوید ہاشمی کہتے ہیں.
اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا بیسکلی. یعنی کہ نہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ لوگوں کے نام لے لے کے اپنی بات کہتی ہے. نواز شریف کو مروانے میں اس رانا ثناء اللہ کا بھی آپ کرسٹل میں کہتے ہیں یہ جسٹس شفیع کا ٹرائل ہوگا. ماڈل ٹاؤن میں جہاں حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, کسی اور کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹس نجفی کی رپورٹ کافی ہے. یہ بھی ٹرائل ہوگی, گھبرائے نہیں. ایل این جی ٹرائل ہوگی, ایل این جی میں جاؤں گا. میں ساری قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں بلین اینڈ ٹریلین روپیز کی کرپشن ہے اس میں. دنیا کی سب سے مہنگی ایل این جی انہوں نے امپورٹ کی ہے, 15 سال کے لیے کی ہے, دنیا 3 سالوں کے لیے کرتی ہے. میں سپریم کورٹ میں نواز شریف کے فیصلے کے بعد صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں, یہ جو میں مر گیا ہوں قومی اسمبلی میں چینلوں پہ کہہ کہ یہ کنٹریکٹ کی مجھے کاپی نے جو آپ نے کیا ہے قطر کے ساتھ, یہ بھاگ جائیں گے قطری معاہدے سے بھی, آپ دیکھیں گے. سر یہ پوزیشنز میں جاؤں گا جی. صحیح, یہ پوزیشنز کلیئرٹی انسٹیٹیوشنز کے اندر ایمان رکھنا, نہ کہ انفرادی حیثیت میں لوگوں کے اندر ایمان رکھنا. آئی تھنک یہ ہماری پرابلم رہی ہے. نواز شریف صاحب کی حکمرانی کا جو طرز حکمرانی ہے بھی یہ شائع ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اہم ہو جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنز گیٹ لیفٹ بائی دا وے سائڈ. اور اس کا ایک ایگزامپل شیخ صاحب نے بھی دیا کہ پہلے میں نرسنگ ہوم چلاتا تھا, اب میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان چلاتا ہوں. ایک بریک کے بعد شیخ صاحب سے آپ مزید گفتگو کریں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم بات کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. شیخ صاحب, یہ سوال پروڈکشن ٹیم کی طرف سے, یہ آپ ایاز صادق صاحب کو پریفر کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹرز کینڈیڈیٹ تاکہ انہوں نے جو اسپیکر ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, وہ نون لیگ سپلٹ نہیں ہوگی, یہ تو ان کا فائدہ ہے نون لیگ کا. ہاں, ایک لاہور شہر میں 2 پرائم منسٹر ہاؤس ہو جائیں گے. اسکواڈ کہے گا جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. سر جی فیصلہ آنے دے. دیکھیں بڑی دلچسپ کیس ہوا ہے. لوگوں نے تو یہ انجوائے کیا میرے محلے میں یار کہ شیخ صاحب صبح ناشتے میں بیٹھے ہیں, اوے 1 ارب اور 60 کروڑ روپیہ بھیجا سی حسین نواز نے. میں کہا میرا خیال ہے نہیں. دوسرا کہے گا جی او مریم بی بی نے کتنا بھیجا سی, مریم کو کہنا گیا, وہ مریم کو کہتے ہیں جناب علی 82 کروڑ روپیہ نواز شریف نے دیا گفٹ. اور سر ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, ہمارے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں. 19,000 روپے کی قبر ہے بڑی, 8,500 روپے کی درمیانی قبر ہے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے قبرستان میں لکھ کے رکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں ان موبائل نمبروں پہ فون کرو. یہ عظیم قوم ہے, کفن کے پیسے نہیں ہیں لوگوں پہ, آپ مذاق اڑا رہے ہو. 1.5-2 ارب روپے ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہو. کیا یہ بھوکے ننگے ہیں, یہ لاچار ہیں, بیمار ہیں, ان کے پاس کپڑے نہیں, ان کے پاس فیسیں نہیں, ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں, اور 35 لاکھ روپے کی گاڑی بعد میں کہتے ہو میں نے 1 کروڑ کتنے کی بیچ دی. ہم قوم ہیں, اور 126 دن میں جو کچھ سپریم کورٹ نے اور اس میڈیا نے خدمت کی ہے قوم کی, اینڈ آئی سلیوٹ دس سپر 6, قوم نے ثابت کیا ہے, ان بیوروکریٹس نے ثابت کیا ہے کہ یہ سعید احمد جیسے نرسنگ ہوم چلانے والے لوگ جو ہمارے ملک کا اسٹیٹ بینک چلاتے ہیں, ان کے مقابلے میں ایسے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ جناب کہاں سے ہوئے ہیں یہ سارے معاملات. اور اس بلڈنگ کے نیچے جس کا مین ایشو ہے, پریس کانفرنس کرتے ہیں وزیر اعظم, میں نے ان سے کہا مینوں کیوں بلایا جے, میرے پر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اور 9 والیوم نکل آئے ہیں آپ کی. اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے کہ بشمور آپ کے جے آئی ٹی اور اس طرح کمیٹیاں بننے پہ اعتماد عموماً رہا نہیں ہے لوگوں کو. اعتزاز احسن صاحب بھی جو ہے وہ شروع میں مذاق اڑاتے تھے, آج خود وہ مانتے ہیں کہ انہیں بھی تعجب ہوا. تو یہ کیسے کہ یہ 6 لوگ باقی بیوروکریٹس مختلف نکلے, سٹنگ پرائم منسٹر کو کیسے آنکھوں میں آنکھیں انہوں نے ڈالی, یہ کیسے ہوا؟ سر آف کورس اس لیے ہوگا کہ 2 جاندار اداروں کے لوگ بھی اس میں تھے. میں نے جے آئی ٹی کا علیحدہ ہی جاتی عمرہ کا ایک جوک کی بات کی تھی. میں تو پہلے دن کہہ رہا تھا جے آئی ٹی پہ اعتماد ہے. اب میرا پرابلم یہ ہے کہ دن میں 2 انٹرویو کرتا ہوں, میرے پاس جلسوں کا خرچ کرنے کے پیسے نہیں ہیں. اس میں سے لوگ کلپ نکال کے اگلا حصہ نہیں بتاتے. میں نے جے آئی ٹی کا ایک قومی اسمبلی کے باہر بات ضرور کی, لیکن جسٹ پر جاتی عمرہ سے لائٹ موڈ میں.
میں تو جے آئی ٹی کو پہلے دن سپورٹ کر رہا تھا جی. آئی واز دا اونلی مین جس نے سپریم کورٹ میں کہا بالکل ٹھیک ہے. بہرحال میری باتیں کبھی غلط بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جے آئی ٹی کے بارے میں کلیئر تھا, اور مجھے شک تھا کہ 60 دن سے زیادہ نواز شاید شریف صاحب 5-10 کو دن مانگ. پولیٹیکل سمپتھی تو نہیں مل جائے گی اگر احتساب کا معاملہ ان پہ رک گیا, اور بہت سے اور سیاستدان ہیں جن کی کوئی بہت شہرت نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہوئی, اور نواز شریف صاحب کو ہی صرف ہٹایا گیا, تو پولیٹیکلی کوئی سمپتھی کا فیکٹر ان کے حق میں ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی تو کھیل شروع ہونے جا رہا ہے, فیصلہ آنے دیں, فیصلے کے بعد یہ سوال کریں. ابھی تو جو سامنے برج ہے اس کو تو کراس کریں, اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہونے جا رہا ہے. کس پیپلز پارٹی کی طرف سے پوزیشن آئی ہے کہ یہ جو آئین کے اندر آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے آئین میں سے, اور اس کو کیونکہ پروسیس نہیں کیا جا سکتا, یا ان کی جو بھی دلائل اب اس کے اندر سامنے آئیں گے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ یہ تو بہت عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں جی, میرے پہ بھی 85 میں کہ میری داڑھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. میرے خیال ہے بات آگے بڑھ گئی ہے, لوگ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, میں آگے کی طرف ملک اور قوم کو جاتا دیکھ رہا ہوں. اس سے بھی بڑا لوگ کہیں گے قانون لاؤ. یہ کوئی قانون ہے کہ سندھ میں نیب نے کہا کہ جی ان چوروں کو نہ پکڑو جو ان کی حکومت میں ہے؟ اس طرح ملک نہیں چلیں گے. پھر جمہوریت بھی جائے گی, اس ملک میں یہ چور بھی جائیں گے, اس ملک کے سسٹم کو بھی نقصان پہنچے گا. اس ملک میں ایک ہی گارنٹی ہے کہ آئین کے ساتھ قوم کھڑی ہو, قانون کے ساتھ کھڑی ہو, انصاف کے ساتھ کھڑی ہو. اگر بے انصافی اکثریت کی بنیاد پر ہوئی, اگر بے انصافی اکثریت کے بنیاد پر ہوئی, تو جمہوریت اپنا چہرہ مسخ کر لے گی. یہ جن لوگوں کو آپ سندھ کے اندر بدعنوانی کا الزام لگا رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں نا جو آپ کے ساتھ اپوزیشن میں وفاق میں ہیں سر؟ ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہے, ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں, باقی کے ساتھ تو ہم کہیں نہیں ہیں. اور سر یہ جو ساری کنسلٹیشنز ہوئیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو یہ مہم چلی ہے بدعنوانی کے خلاف, اس کے اندر خان صاحب کے علاوہ, اور خان صاحب بھی اس لیے ان کی پارٹی کی تاریخ ان الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے یہ کہنے کے لیے سر کہ ہم وی آر وداؤٹ سٹین؟ عمران خان اور شیخ رشید کھڑے ہوں گے, سراج الحق بھی کھڑا ہوگا, میرا یقین ہے. باقی کسی کی میں ضمانت نہیں دے سکتا. عمران خان کھڑے ہوں گے, شیخ رشید عوامی مسلم لیگ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور کرپشن کے خلاف مجھے یقین ہے سراج الحق بھی کھڑا ہوگا. اب میں فضل الرحمان سے یہ توقع نہیں رکھ رہا کہ وہ اتنی کھلی سٹیٹمنٹ دے گا. یہ کانورزیشن, یہ جو جے آئی ٹی کے ساری پروسیڈنگ ہوئی ہے, یہ جو اس سے پہلے ایک ججمنٹ تھی 5 ممبرز کی جس کے اندر آپ نے بھی جا کے اپنا موقف پیش کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن بھی ہے, یہ انگریزی میں ہے, سپریم کورٹ کے اندر ہے, بند کمرے میں ہے, لوگوں کو بات پہنچتے پہنچتے اس کے اوپر ایک لیئر لگ جاتی ہے ایک آدمی کے ٹرانسلیشن کی, اس کو اردو میں ہونا چاہیے, لوگوں تک فراہم ہونا چاہیے, اس کو پبلک ہونا چاہیے. لوگ مطلب کی بات سمجھتے ہیں, یہ اتنے سادہ نہیں ہیں, لوگ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے سمجھ رہے ہیں, اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے بھی کوئی آر نہیں محسوس کرتے. مجھے آپ پڑھے لکھے لوگوں کا تو نہیں پتا, جس حمام میں یا جہاں میں صبح ناشتہ کرتا ہوں وہ 15-20 آدمی اخبار سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اخبار نہیں پڑھ سکتے, وہ تصویر دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ پڑھ کھائیں, یہ نیکی لکھا ہے. ہمارا بی بی سی ایک بہت بڑا سپورٹر تھا لال حویلی میں. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا 31 دسمبر 2017 کو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں دیکھ رہا, اللہ کے فضل ہوگا انشاءاللہ. 2017 بڑا امپورٹنٹ سال ہے. 2017 یہ 18 کی باتیں کر رہے ہیں, میں 2017 میں ہی نواز شریف کو انشاءاللہ فارغ دیکھ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ شیخ رشید احمد صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ. ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. .com/agenda360 پہ آپ جا کے کامنٹ کر سکتے ہیں. @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. دونوں یہ کامنٹس آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہوں گے. میرا ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے @JAFERII. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز 7:05 پہ پھر حاضر ہوں.